تو بیٹا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ چاسرز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کنٹمپریری چرچ. ٹھیک ہے کہ چاسر نے جو ہے وہ جس دور میں چاسر رہ رہا تھا اس دور کا جو چرچ تھا وہ کس لحاظ سے تھا. بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. کئی دفعہ یونیورسٹیوں میں جو ہے یہ سوال پوچھا جا چکا ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں یہ 3 سے 4 دفعہ پوچھا جا چکا ہے. پی سی یو میں یہ بھی یہ سوال ڈفرینٹ جو ہیں وہ جو ہے اسٹیٹمنٹس ان کے ساتھ پوچھا جا چکا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے میں ڈائریکٹ ہی کسی بغیر کسی تمہید کے جو ہے نا اپنے جواب کی طرف آتا ہوں. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ میوٹ رکھنے ہیں اپنے جو ہے یہ مائک جو ہے میوٹ رکھنے ہیں. جب میں آپ سے کوئی سوال کروں گا تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا ان میوٹ آپ کر سکتے ہو. دیکھیں 14ویں صدی میں جو ہے نا وہ چوسر نے جو ہے کینٹربری ٹیلز میں 14ویں صدی کی بہترین انگلینڈ کی جو ہے نا وہ ہمارے لیے تصویر پیش کی ہے. اگر ہم کینٹربری ٹیلز کو پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس 14ویں صدی کی ہسٹری جو ہے ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن خاص طور پر جو ہے چوسر نے کینٹربری ٹیلز میں جو ہے نا وہ چرچ کی کنڈیشن کو جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. چوسر کیا کرتا ہے, اس دور کے جتنے بھی چرچ کے لوگ تھے, کلرجی مین تھے, ان کی کمزوریوں کو وہ واضح کرتا ہے. ٹھیک ہے. پیسے سے محبت کی شکل میں, کرپشن کی شکل میں, گلٹنی کی شکل میں, مٹیریلزم کی شکل میں. ٹھیک ہے. جتنے بھی اس نے جو ہے نا وہ کلرجی مین یہاں پہ پیش کیے ہیں جو کینٹربری ٹیلز میں, تو ان کی کسی نہ کسی خامی یا خوبی کی صورت میں اس نے جو ہے نا اس وقت کے جو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز تھے ان کے بارے میں ہمیں جو ہے نا وہ بتایا ہے کہ کیسے تھے لوگ جو ہے کلرجی مین جو ہے وہ کیسے تھے, انہیں ہونا کیسے چاہیے تھا, لیکن ان کا جو کردار تھا وہ ہو کیا چکا تھا. تو اس طرح سے چاسر نے جو تصویر پیش کی ہے یعنی کہ چرچ کے حوالے سے وہ ساری کی ساری پکچر جو ہے وہ ریئل ہے. اس میں کوئی اس نے جو ہے بڑھا چڑھا کے یا بمباسٹک جو ہے کسی بھی قسم کی لینگویج اس نے جو ہے نا آرٹیفیشیلٹی اس نے یوز نہیں کی, بلکہ ریئل تصویر جو اس نے پیش کیا. اس نے حقیقتاً جو اس وقت کی کرپشن تھی یا ڈی جنریشن تھی جو چرچ میں جو ہے وہ قابض ہو چکی تھی, وہ ساری کی ساری چاسر نے ایز اٹ جو ہے نا وہ پیش کر دی ہے جیسے اس وقت تھی. اس میں اس نے کوئی خوبی کمی پیشی کے بغیر ہی ساری چیزیں جو ہے نا اس نے ہمیں بتائی ہیں. کسی بھی قسم کی ایگزیجریشن کا جو ہے اس نے استعمال نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو چاسر نے جو ہے جتنے بھی لوگ, جتنے بھی ریپرزینٹیٹیو آف چرچ جو ہیں چاسر کی کینٹربری ٹیلز میں, اس نے وہ بڑے احتیاط سے جو ہے نا انتخاب کیا ان کا بھی. ٹھیک ہے. اس نے تقریباً جو ہے وہ 7 ریلیجیس فگرز جو ہے نا وہ کینٹربری ٹیلز میں ہمیں جو ہے ان سے متعارف کروایا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو ہم اگر کنٹراسٹ کے حساب سے دیکھیں تو ہم انہیں جو ہے نا 2 کیٹیگریز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلی کیٹیگری جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں گڈ, دوسری کیٹیگری جو ہے وہ بیڈ. ٹھیک ہے. تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں جن میں اس نے کیا کیا ہوا ہے, گڈ اینڈ بیڈ میں ان کو تقسیم کیا ہوا ہے. دیکھیں گڈ کیٹیگری میں کون کون آتا ہے, پارسن اور کلرک, جبکہ بیڈ کیٹیگری میں کون آ جاتا ہے, پرائرس, دا منک, فرائر, سمنر, پارڈنر. ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بیڈ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. تو اس 2 کیٹیگریز کے ساتھ چوسر نے جو ہے اس دور کی جو کرپٹ کلرجی تھی اس کی ہمیں بہترین تصویر جو ہے ہمارے سامنے پیش کی ہے. ٹھیک ہے. اور صرف اس میں جو ہے اچھے جو کریکٹر ہیں اس نے 2 پیش کیے ہیں, اور وہ 2 جو اچھے کریکٹرز ہیں وہ دینے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ کلرجی مین کو جو ہے ہونا اس طرح چاہیے تھا, لیکن کلرجی مین ہے کس طرح وہ چوسر جو ہے نا ہمیں وہ دوسرے کریکٹرز کے ذریعے بتاتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. چوسر نے جو ہے وہ جو ہمیں تصویر پیش کی ہے اس وقت کے کلرجی مین کی, تو اسے دیکھ کے ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے جتنے بھی مذہبی یا چرچ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ بجائے اس کے کہ کسی قسم کے رہنما ہوتے, لوگوں کو راستہ دکھاتے, ان کے لیے سہولیات پیدا کرتے, اس کی بجائے جو ہے وہ دولت کمانے کی مشینیں بن گئی ہیں. وہ دولت کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں اور مذہب کو جو ہے انہوں نے دولت بنانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے وہ
دانے کے طور پر لوگوں کے آگے مذہب کو دانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، تاکہ یہ دانہ ڈالیں گے اور لوگ آئیں گے اور ہم جو ہے ان سے کیا کریں گے، پیسے وصول کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ جو ہے نا وہ مثال دینا چاہوں گا فرائر کی۔ تو چوسر کہتا ہے his purchase was well better than his rent، ٹھیک ہے۔ تو فرائر نے جو ہے وہ لوگوں کو اپنی چکنی چپنی زبان سے جو ہے نا پھسلایا ہوا ہے، اور ان سے جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا پارڈنر کی، ٹھیک ہے۔ چاسر کہتا ہے کہ پارٹنر نے جو ہے نا وہ کپڑوں کے کچھ ٹکڑے جو ہیں اس نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، جن میں کیا ہے، ایک پلو کیس ہے، پیس آف ریل ہے، اور ایک کراس اس نے اٹھائی ہوئی ہے، اور لوگوں کو امپریس کرتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ تبرکات ہیں۔ اس کو اس نے کسی نہ کسی جو ہے وہ ریلیجیس بہت بڑے بندے سے کیا کیا ہوا ہے، منسوب کیا ہوا ہے۔ جیسے ہم جو ہے آج کل ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں منسوب، اگر آپ لاہور گئے ہوں بادشاہی مسجد میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی فلاں کا خط ہے، یہ دستار ہے، یہ تلوار ہے، یہ ذوالفقار ہے۔ تو اسی طرح اس نے بھی کیا کیا ہوا ہے، چیزوں کو منسوب کیا ہوا ہے، اور وہ اتنا گھٹیا قسم کا انسان ہے کہ چاسر کہتا ہے کہ ہم اس پہ یقین نہیں رکھ سکتے کہ اس نے یہ جو فیک ریلکس اٹھائے ہوئے ہیں یہ سچ میں کسی نیک بندے کے ہیں یا کسی سور کے ہیں۔ یعنی کہ وہ اتنے گرے ہوئے تھے اس وقت کہ سور کی ہڈیوں کو بھی جو ہے نا وہ لوگ لے کر آتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ کیا ہیں، یہ تبرکات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چوسر کہتا ہے he most preach and well fill his tongue to wine silver as full well could, therefore he song the murally and loud، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، لوگ کرسچینٹی میں ہوتا ہے کہ اگر کسی سے جو ہے وہ گناہ ہو جائے تو وہ جو ہے وہ پادری کے پاس جاتا ہے، چرچ میں جاتا ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ کنفیشن کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس وقت کے جو پادری تھے وہ کنفیشن بھی کا جو ہے نا انہوں نے کرائٹیریا بنایا ہوا تھا۔ تو جو امیر لوگ ہوتے تھے ان کا کنفیشن جو ہے وہ بڑی جلدی لے لیتے تھے، اور جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کا کنفیشن جو ہے وہ اتنی جلدی سے نہیں مانتے تھے۔ اور کنفیشن کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے کیا کی ہوئی تھی، بہت زیادہ رقم جو ہے وہ وصول کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جو زیادہ رقم نہیں دے سکتے تھے تو انہیں جو ہے وہ بہت کٹھن اور مشکل جو ہے وہ طریقوں سے گزارتے تھے کہ آپ جو ہے نا کنفیشن اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا یہ طریقے کار کرنے پڑیں گے، آپ کو یہ منتیں پوری کرنی پڑیں گی، اور آپ جو ہے نا پھر کنفیشن کر پاؤ گے۔ اور وہ جتنی بھی منتیں وہ تھیں، وہ ساری کی ساری منتیں جو تھی نا وہ کٹھن اور مشکل ہوا کرتی تھی، لیکن لوگ جو تھے وہ بیچارے مجبور تھے اور انہیں وہ سارا کچھ کرنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اس جو ہے اس واقعے کی یا اس صورتحال کی تصویر کو جو ہے چاسر کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں فار مینی اے مین سو ہارڈ از آف ہز ہارٹ ہی may not weep although him sore smart, therefore instead of weeping and prayers men move to give silver to the poor prayers۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ اتنا زیادہ رونا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، رونے دھونے کے بجائے جو ہے نا وہ کلرجی مین جو ہے نا ان کو سلور یعنی کہ سونے چاندی کے سکے دیں، تو وہ جو ہے نا ان کی جو ہے وہ کنفیشن کسی نہ کسی طرح سے کروا دیں گے پیسے لے کر، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیے زیادہ تر کلرجی مین جو تھے اس دور کے کلرجی مین جو ہے وہ اپنے چرچ میں نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ کیا ہے کرائے پہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ راہب ان کو کیا کر لیتے تھے، کرائے پہ رکھ لیتے تھے، اور خود جو ہے وہ لندن میں جو ہے وہ بڑی عیاشی کی زندگی گزارنے کے لیے چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا چوسر یہاں پہ پارسن کے حوالے سے کہتا ہے، کیونکہ پارسن جو ہے ایک اچھا کردار ہے، اور وہ بھی جو ہے نا کسی کی جگہ پہ جو ہے وہ کسی بڑے افسر کی جگہ پہ وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، اور اس کا افسر جو ہے نا وہ کہاں پہ گیا ہوا ہے، لندن میں انجوائے کرنے گیا ہوا ہے۔ تو پارسن کے بارے میں کہتا ہے he seek not his benefice to hire and let his sleep encumbered in the mire and ran to London unto St. Paul's to seek and buy him a چانٹریئر فار سولز، کہ اس کا جو مالک ہے جو اسے بڑا رائے تھا اس نے کیا اس بیچارے کو یہاں پہ کھڑا کر کے اور خود جو ہے نا مزے کرنے کے لیے کہاں بھاگ گیا ہے، لندن بھاگ گیا۔ یعنی کہ وہ لوگ جو تھے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ذمہ داریاں نہیں سمجھتے تھے، اور جو ہے نا عیاشی کی زندگی گزارنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جاتے تھے۔
ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، دیکھیں کرسچینٹی میں جو ہے نا یہ چیز تصور کی جاتی ہے کہ جو لوگ چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، جو چرچ کے وارث ہوتے ہیں یا جو ریلیجیس پرسن ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی آسائش و آرام سکون ان چیزوں سے کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے نا انہیں چھوڑنا پڑتا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے چرچ میں رہ کر۔ دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مفادات ہیں، جتنے بھی فوائد ہیں، جتنے بھی سرگرمی ہیں، وہ ساری کی ساری انہیں چھوڑنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ جو ہے کلرجی مین جو تھے اس وقت کے جو لوگ تھے، انہیں دنیاوی جو چیزیں تھیں ان میں بڑا انٹرسٹ تھا، دنیاوی مفادات میں، دنیاوی جو سرگرمیاں تھیں ان میں وہ بڑا حصہ لیتے تھے۔ وہ لوگ جو ہے وہ فیشن، مٹیریلزم، عزت، شان و شوکت ان چیزوں کے پیچھے بہت بھاگتے تھے۔ اگر میں یہاں پہ مثال دیتا ہوں دا پرائرس کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے پڑھا تھا تو ایک بہت ہی کمال کی لائنیں اس نے ہم نے پڑھی تھی، جو تھی آپ سمال کورل اباؤٹ ہر آرم شی بات، کہ اس نے جو ہے اپنے بازو کے ارد گرد جو ہے وہ موتیوں کی ایک مالا کو جو ہے نا پہنا ہوا ہے، اپائر آف بیڈز گارڈڈ آل ود گرین، اور جس کے ارد گرد جو ہے وہ کناری لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کناری تو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، خاص طور پر جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کناری وہ کیوں لگاتے ہیں، یعنی کہ وہ فیشن کے پیچھے تھی، اسے فیشن جو ہے وہ بہت زیادہ عزیز تھا، اور اس نے ایک جو ہے نا وہ نیکلس بھی پہنا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا لو کانکرز آل، ٹھیک ہے؟ جو کیا ہے اس کی لسٹ کو شو کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کرسچینٹی میں کسی کلرجی مین یا وومن کے لیے جو ہے وہ بالکل بھی الاؤ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا ہے، یہ سارا کچھ منع ہونے کے باوجود بھی یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ہم مونک کی بات کرتے ہیں تو مونک جو ہے وہ بھی بہت زیادہ شوبی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کا ڈریسنگ جب وہ بتاتا ہے چوسر کو بتاتا ہے کہ اس کی جو آستینیں ہیں، سلیوز جو ہیں وہ بھی ڈیکوریٹڈ ہیں، وہ بھی سجی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہترین قسم کے کپڑے سے سجی ہوئی ہیں، اور اس نے جو ہوڈ پہنی ہوئی ہے، دیکھیں کلرجی مین ہوڈ ضرور پہنتے ہیں، اور اس نے جو ہوڈ پہنی ہوئی ہے وہ بھی سونے کی ایک پن سے جو ہے نا اس کو لاک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو تھا وہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا سواری کرنے میں اور شکار کرنے میں، حالانکہ سواری کرنا جو ہے وہ ریلیجیس پرسن کے لیے بہت زیادہ سواری کرنا، اور خاص طور پر شکار کے لیے سواری کرنا تو بالکل بھی کرسچینٹی جو ہے نا اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کرسچین لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کے بالکل ہی خلاف ہیں کہ جو کلرجی مین جو ہیں وہ کیا کریں، سواری کریں یا پھر شکار کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کی جو ہے وہ کرسچینٹی میں اجازت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سواری کے لیے جاتا ہے تو وہ بائبل کے ان الفاظ کو بھی بھول جاتا ہے، اور بائبل کے الفاظ کیا تھے؟ He yet not of that text a pullen hen that seeth that hunters death not holy men، جس میں جو ہے بائبل میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ شکار کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے نا وہ پاکیزہ بندے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ وہ they are not holy men، ٹھیک ہے؟ if you are a hunter it means you are not a holy man، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہمیں شو کرتی ہے، یہ چیز ہمیں دکھا رہی ہے کہ اس وقت کی کلرجی جو ہے نا وہ ریلیجن سے کس طرح بھاگ رہی تھی، وہ صرف ریلیجن کے نام پہ کس طرح لوگوں کو جو ہے نا وہ لوٹ رہے تھے، اور جو ہے اپنی جو ان کی جو مذہبی سرگرمیاں تھی، فرائض تھے، ان سے وہ بہت زیادہ دور تھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ہم فرائر کے ڈریس کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اور فیشنیبل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی جتنے بھی اس نے جو ہے وہ پہنا ہوا ہے ڈریس، وہ سارا کا سارا یونیک قسم کا ڈریس ہے، اور وہ ہر وقت جو ہے نا، حالانکہ وہ ایک مذہبی بندہ ہے لیکن ہر وقت رومانٹک گانے گاتا رہتا ہے، اور جو ہے نوجوان لڑکیوں کے ساتھ افیئر کرنے میں جو ہے نا وہ بہت آگے ہے۔ حالانکہ ہونا ایسے چاہیے تھا کہ وہ غریب لوگوں کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہوتے اور وہ ان کی سنتا اور ان کو راہ ہدایت پہ لے کے آتا، لیکن اس کی بجائے جو ہے وہ نوجوان لڑکیوں سے تعلق رکھنا بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ چیسر کہتا ہے he knew that taverness well in very town and average hostler and tapestry better than a leisure or a bagistry، ٹھیک ہے؟ کہ اسے ساری چیزوں کا پتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بہت زیادہ فیشنیبل ہے، اور جو ہے وہ ٹیپسٹری کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتا ہے، یعنی کہ یہ ڈیکوریشن یا کڑھائی وغیرہ والے کپڑوں کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتا رہتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں
پارٹنر کی، ٹھیک ہے، وہ بھی فیشن کا بہت زیادہ دیوانہ ہے، ٹھیک ہے، ایون کہ یہاں تک کہ چاسر کہتا ہے کہ وہ اپنی ہڈ کو بھی نہیں پہنتا، ٹھیک ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ہر وقت جو ہے نا اسے کوئی نیا فیشن کرتے رہنا چاہیے، تو اس کے بارے میں جو ہے چاسر کہتا ہے بٹ ہڈ فار جالٹی نی ورلڈ ہی نون فار اٹ واز ٹرسٹ اپ ان ہز والٹ him thought he ruled all of the new jet کہ ہر وقت وہ سوچتا ہے کہ ہوڈ میں نہیں پہنوں گا تو یہ ایک فیشن ہے، اور میں جو ہے نا مجھے ہر وقت جو ہے وہ نئے نئے فیشن کرتے رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو ہمارا مذہب جو ہے وہ پرانا ہو چکا ہے، اس نے پرانی جو ہے وہ رولز اصول ہم پہ جو ہے وہ تھوپ کے رکھے ہوئے ہیں، تو دیکھا رولز جو ہے وہ ٹوٹنے کے لیے بنے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں ان رولز کو توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو سمنر کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا وہ ایک برا کریکٹر ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس کی جو وضاحت ہے جو جیسے اس کو چاسر نے پیش کیا وہ بھی ڈراؤنی ہے، وہ زیادہ تر کیا ہے، وہ شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے اور نوجوان لڑکیوں سے جو ہے نا وہ تعلقات بنانا پسند کرتا ہے، اور وہ جو ہے نا بہت سی لڑکیوں کے سیکریٹس بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بہت زیادہ ایک شیم لیس مین کی جو ہے وہ علامت ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اسے تو ایک ریلیجیس بندہ ہونا چاہیے، اور یہاں تک کہ اگر اسے کوئی ایک شراب کا پیالہ دے دے تو اس شراب کے ایک پیالے کے بدلے میں جو ہے وہ اپنی محبوبہ بھی کسی دوسرے شخص کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا جو ہے نقشہ کچھ ان الفاظ میں چاسر کھینچتا ہے he would suffer for a quart of wine a good fillet to have his concubine a 12th month and excuse him eight fully، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کپ کے پیالے کی خاطر جو ہے وہ اپنی محبت بھی قربان کرنے کے لیے اپنی محبوبہ کو جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ اتنا برا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں جی اچھے کریکٹرز میں، تو وہ کہ اصل میں چاسر ان دو کریکٹرز کے ذریعے ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا کلرجی مین کو اصل میں ہونا اس طرح سے چاہیے تھا، لیکن وہ تھے کسی اور طرح سے، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ کلرجی مین جو ہے اس کو دنیاوی دنیا کے معاملات سے میں دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، دنیاوی جو اس کی ملکیت ہے جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی جو میراث ہے جو وراثت جو دولت ہے وہ نالج ہے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے، آئیڈیاز ہونے چاہیے اور سیکھنے کی تڑپ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، دنیاوی چیزیں نہیں بلکہ مذہبی چیزیں ڈیوائن چیزیں جو ہیں اسے آنی چاہیے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کرے، انہیں دین سکھائے، انہیں مذہب سکھائے، ٹھیک ہے، تو اس طرح جو پارسن ہے وہ بہت اچھا بندہ ہے، اور لوگ جہاں کہیں پہ بھی رہتے ہیں وہ خود چل کر ان کے پاس جاتا ہے اور انہیں جو ہے بغیر امیر غریب کا فرق کیے بغیر جو ہے، جیسے کہ فرائر کے ریلیشن جو تھے وہ امیروں کے ساتھ تھے، لیکن پارسن جو ہے وہ امیر و غریب کا فرق کے بغیر لوگوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں جو ہے وہ دین سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب چوسر کہتا ہے کہ جو بہترین کلرجی مین ہوتا ہے اس کی جو اصل وہ ہوتا ہے جو صرف باتیں ہی نہیں کرتا بلکہ کیا ہے پریکٹیکلی بھی کر کے دکھاتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر پہلے خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو لیے وہ مثال پیدا ہوتا ہے، اور دوسروں کے جو گناہ ہیں ان کو جو ہے وہ احساس دلواتا ہے اور انہیں جو ہے وہ کنفیشن کے لیے مجبور کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو چاسر کہتا ہے اگر اس طرح کلرجی مین نہ ہو تو پھر عام لوگوں کا کیا، تو اس لیے جو ہے وہ کہتا ہے that if gold rust what shall iron do for if a priest be fool on whom we trust no wonder is a low man to trust، ٹھیک ہے، کہ اگر سونے کو ہی زنگ لگ جائے تو پھر لوہا کیا کرے گا، ٹھیک ہے، کہ اگر ایک پریسٹ جس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں وہی پاگل ہو جائے تو پھر عام آدمی کا جو ہے وہ کیا بھروسہ، اس کے غلط ہونے میں تو پھر کوئی کا بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اصل میں جو اچھا ایک کلرجی مین ہوتا ہے وہ نفرت کرتا ہے صرف اور صرف برائی سے، برائی کرنے والے سے نفرت نہیں کرتا، اگر وہ برائی کرنے والے سے ہی نفرت کرنے لگ جائے، اس سے دوریاں بنا لے تو پھر اسے سمجھائے گا کیسے، اسے صحیح راستے پہ کیسے لے کر آئے گا، اسے مذہب کی طرف کیسے لے کر آئے گا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ گناہوں سے ڈرتا یا ڈراتا نہیں ہے، اس کا خوف نہیں اس کے دل میں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں صحیح راستے پر لے کر آنے کی جو ہے اچھی اچھی مثالوں سے ان کی تربیت کرتا ہے اور ان کی شان و شوکت اور عزت کے بارے میں جو ہے وہ ان کو بچاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم جو ہے یہ پرسن کی اچھی جو کوالٹیز ہیں اس کو جو ہے ہم دوسرے لوگوں کی کوالٹیز سے جو ہے ملائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے جو میجورٹی آف کلرجی مین تھی وہ کرپٹ لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو
اس لیے ٹی ایس ایلیٹ نے جو ہے انہیں ان کو کیا کہا ہے، ہپوپوٹامس، ٹھیک ہے، کہ وہ تعداد میں تو بہت زیادہ تھے لیکن علم و عمل میں جو ہے نا وہ بہت پیچھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن چوسر نے جو ہے، چوسر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے چرچ کی طرف وہ بالکل ٹالرینٹ ہے اور ہیومن ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے نہ تو ان کو جو ہے بہت زیادہ برا کر کے پیش کیا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ اچھا کر کے پیش کیا ہے، جیسا کہ اس وقت کے جیسے جان گاور اور لینگلینڈ سے انہوں نے بہت زیادہ کریٹیسائز کیا چرچ کو، چاسا نے صرف بتا دیا ہے، کریٹیسائز نہیں کیا کہ لوگ ایسے ہیں، اب ریڈر کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا کرے، ان کو کس طرح سے سمجھے، کیونکہ چوسا نہ تو زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ مذہبی تھا اور نہ ہی غیر مذہبی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسے نہ تو وہ کوئی ریفارمر تھا اور نہ ہی اس کے اندر جو تھی وہ چرچ کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے سختی تھی، تو اس نے جو کچھ بھی تھا ایز اٹ ہمیں صرف دکھا دیا ہے، اور باقی فیصلہ کرنا جو ہے نا وہ ریڈر کا کام ہے کہ اس وقت کا جو چرچ تھا یا کلرجی مین تھی وہ اچھے تھے یا برے تھے، اس نے دونوں پکچر جو ہیں ہمیں وہ دکھا دی ہیں۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ اب اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ سوال کریں اور میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔